الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر اپنا بڑا عظیم الشان یہ احسان فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم الشان نعمت اور دولت عطا فرمائی، اور پھر اس میں آگے چل کے اللہ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے جیسی مبارک گھڑیاں عطا فرمائی۔ ان آخری عشرے میں اس آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر اور شب قدر کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ حال تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شب قدر کا علم ہو جانے کے بعد باہر تشریف لائے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ شب قدر کس تاریخ میں اور کس رات میں واقع ہے۔ دو صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ نبی جیسی ذات کا بھی علم آپس کے جھگڑے، دوسروں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا۔ نبی جیسی ذات سے بھی اس کو اللہ نے بھلا دیا۔ جھگڑا اتنی منحوس اور اتنی خراب چیز ہے۔ بہرحال پھر اللہ کے نبی نے شب قدر کی تلاش میں اور شب قدر کو ڈھونڈنے میں حاصل کرنے کے لیے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا۔ جب آپ نے اعتکاف شروع کیا، جب پہلا عشرہ ختم ہونے لگا، اللہ کے نبی نے پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا، اس میں نہیں ملی، دوسرے میں تلاش کر۔ پھر دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسرے عشرے میں بھی میں نے شب قدر کو نہیں پایا، اب تیسرے عشرے میں اس کی تلاش میں اعتکاف کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ بھائی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21، 23، 25 اور 27 اور 29 میں تلاش کرو کہ کس میں شب قدر ہے، اور اس میں عبادت کا اہتمام کرو۔ اگر یہ پانچوں راتوں میں انسان عبادت کا اہتمام کر لے تو کون سا مشکل کام۔ اللہ کے نبی پورے آخری عشرے میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورا سال عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان میں عبادت اور بڑھ جایا کرتی تھی، اور آخری عشرے میں تو آپ کی عبادت بہت ہی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ گھر بالکل نہیں آیا کرتے تھے، اور یہاں تک عبادت کا آپ کا ذوق اور شوق اور رغبت اور حال ہوا کرتا تھا کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں نا، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں فائدہ ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی بھی گھر والوں کو جگا رہے ہیں، نیکی کے لیے جگا رہے ہیں۔ سارا سال اللہ کے نبی تہجد کا اہتمام کرتے تھے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی نے گھر والوں کو نہیں جگایا تہجد کے لیے،
عائشہ فرماتی ہے نا میں لیٹی بھی ہوتی تھی, آرام کر رہی ہوتی تھی, اللہ کے نبی تہجد پڑھ رہے. رمضان کا آخری عشرہ آ جائے اور اللہ کے نبی عبادت میں مشغول ہوں اور اللہ کے نبی کی بیگمات آرام کر رہی ہوں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی کتنی اہمیت ہے اور پھر طاق راتوں کی کتنی اہمیت ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اس لیے کہ شب قدر, اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسے کون کر سکتا ہے, ہمارے لیے تو مشکل ہے, ممکن نہیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے 1000 سال صرف اللہ کی عبادت کی. صحابہ نے کہا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں, ہم کیا کریں؟ کیونکہ نیکی کی اہمیت کا پتہ تھا, نیکی کے وزن کا پتہ تھا, نیکی کی قیمت کا پتہ تھا. آج 5000 کی نوٹ پھٹ جائے کتنا افسوس ہوتا ہے, اور پوری شب قدر ضائع ہو جائے. زندگی کی کتنی شب قدریں آئیں اور ضائع ہو گئیں, بازاروں میں گزر گئیں, فیملی کے ساتھ گزر گئی, موبائل میں گزر گئی, گپ شپ میں گزر گئی, جھوٹے سیاسی تبصروں کو سنتے ہوئے اور کرتے ہوئے گزر گئی. یہ افسوس نہیں ہے, اس لیے کہ نیکی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے, نیکی کی قیمت کی اہمیت نہیں ہے. صحابہ بے چین ہو گئے, یا رسول اللہ وہ آگے نکل جائیں گے کل جنت میں, ہمارا کیا قصور ہے, ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں. اللہ کے نبی کا یہ فرمانا تھا, اللہ نے آیت نازل فرمائی. صحابہ کا یہ مطالبہ تھا, اللہ نے سورت اتار دی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات تمہیں دیتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر 1000 مہینے بھی لگائے جائیں نا تو 83 سال 4 ماہ بنتے, 83 سال 4 ماہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب انسان کے اخلاص, انسان کی قربانی, انسان کی توجہ, انسان کے عمل کے وزن کی بقدر اللہ اس کی ایک رات کو لاکھوں سال اور لاکھوں مہینوں سے زیادہ کر دے. اللہ سے کون پوچھنا, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, دینا تو اللہ نے. اللہ کے خزانے میں کیا کمی آتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو آپ یقین جانیے ہمیں بہت زیادہ اس رمضان المبارک میں نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے ایک لمحے کو بھی اور 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرنا. کسی بھی دنیاوی کام میں مشغول ہو جائیں, لیکن جیسے ہی فارغ ہو اپنی ضرورت سے فوراً اللہ کے گھر میں آ جائیں, فوراً مسجد کا رخ کر لیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا, پورا سال یوں تو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفلی عبادات گھر میں ادا کیا کرتے تھے. فرض مسجد میں پڑھے, سنتیں گھر میں جا کر ادا کر, سوائے اشراق کی نماز کے. اشراق کی نماز اللہ کے نبی مسجد میں ادا کیا کرتے تھے. لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی نوافل اور مستحبات کا اہتمام بھی مسجد میں فرمایا کرتے تھے. ظاہر اعتکاف بیٹھتے تھے, تو مسجد میں ہی ہوں گی نا یہ عبادت. یہی اللہ کے نبی کو محبوب تھا. تو کچھ کسی بھی ضرورت میں ہو, کسی بھی مشغولیت کے اندر ہو, فوراً انسان مسجد کا رخ کر لے اور یہاں آ کر فوراً عبادت کے اندر مشغول ہو جائے. تو اس آخری عشرے کی سب سے عظیم الشان عبادت کیا ہے؟ اعتکاف. انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے. اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے, اس میں مشغول ہو, فوراً آ جائے مسجد میں. معتکف اللہ کا مہمان ہے, اللہ اس کا میزبان ہے. کون؟ احکم الحاکمین ہے, جو خالق کائنات ہے, جو مسبب الاسباب ہے. جو آج ہر ایک ہم میں سے سبب کی طرف دوڑ لگاتا ہے, مسبب الاسباب کی طرف دوڑ نہیں لگاتے. سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مخلوق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. خالق اپنی چوکھٹ کھول کر بیٹھا ہے, اپنا در کھول کے بیٹھا ہے, دربار سجا کر بیٹھا ہے. آؤ مجھ سے مانگو, آؤ مجھے بتاؤ, آؤ میرے پاس, میں حل کروں تمہارے معاملات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ سب سے اہم ترین عبادت اس آخری عشرے کی کیا ہے؟ اعتکاف۔ اگر اعتکاف میں بھی بیٹھ جائیں اور پھر موبائل پہ لگے ہوئے ہوں، اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں گپ شپ میں لگے ہوئے، اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ اور دماغ فحش چیزیں سوچ رہا ہے، تو ایسا اعتکاف بجائے اجر کے پکڑ کا اور گناہ کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جس انداز سے اعتکاف میں بیٹھنے والے پر کو اللہ ایک نیکی کا وزن بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، اسی طرح اعتکاف میں بیٹھ کر گناہ کرنے کا وبال اور اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ سخت ہوگی، اس کی پکڑ بھی ایسی بہت زیادہ سخت۔ اس لیے بہت زیادہ اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنا وجود، اپنے اعضاء و جوارح سنبھال سنبھال کے استعمال کرنا، سنبھال سنبھال کے استعمال کرنا، کیونکہ میرے عزیزو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں سے یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم آزاد ہیں، کسی سے بھی پوچھو تو ہم آزاد ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، اور اتنے مایا ناز اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جب کبھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آتا ہے تو بشر حافی کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسے اللہ والے تھے، ایسے اللہ والے۔ ایک وقت ان پر ایسا بھی گزرا جس میں ان کی زندگی بڑی گناہگاری والی تھی، بڑی آزاد زندگی تھی، شراب اور شباب ان کے ہاں چلا کرتا تھا، باقاعدہ ایک مکان انہوں نے اس مقصد کے لیے بنایا تھا جہاں اسی انداز کے گناہ کے سارے کام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کی شان، شام کے وقت ایک بزرگ آئے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لوگ چلے گئے تھے، معاملات ختم ہو گئے تھے، بشر حافی اکیلے تھے اندر، شراب تھی اور لڑکی ڈانس کر رہی تھی۔ ایک بزرگ نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے خاتون آواز دے کر دیتی، جواب دینے آتی ہے، بھائی ابھی تو سب چلے گئے، بند ہو گیا ہمارا، ابھی سب لوگ چلے گئے، کوئی بھی نہیں ہے۔ بزرگ نے ایک سوال کیا، مجھے بتاؤ اس گھر کا مالک آزاد ہے کہ غلام ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ آزاد ہے۔ کہا آزاد ہے نا، اسی لیے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو جس کا غلام ہے اس کی فرما برداری کرتا، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ بات اندر جا کر اس خاتون نے میسج دیا، ایسی دل پہ لگی، فوراً بے چین ہوئے اور باہر نکلے اور بزرگ کی تلاش میں، ان کو پایا، سچے دل سے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ اللہ کو ان کی توبہ ایسی پسند آئی کہ اللہ نے وہ مقام اور رتبہ عطا کیا کہ میرے دوستو جب کبھی اللہ والوں کی فہرست اور اللہ والوں کے واقعات کو اگر ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے تو بشر حافی کا تذکرہ ضرور آتا ہے، بشر حافی کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ تو خرابی اس لیے آ گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا، ہم غلام اللہ کے، ہم غلام نبی کے۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا اور ہمارے دل اور دماغ نے اس بات کو قبول کر لیا اور ہم نے اپنی زندگی کو اپنے حقیقی آقا اور اپنے حقیقی مولا اور اپنے کائنات کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اس دن اللہ ہمیں سارے غلاموں سے آزادی عطا کر دے گا، اور ہم نے ان اللہ کی غلامی، اللہ کے نبی کی غلامی کے توق کو جب اپنی گردن سے نکال دیا، اللہ نے ہمیں سب کا غلام بنا کے رکھا، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، اب ذلت تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو اس کا وبال بھی اسی درجے کا وزنی ہے اور خطرناک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنا، اور اعتکاف میں عبادت کا اہتمام کرنا، فضول وقت نہیں ضائع کر۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے،
جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، کیونکہ قرآن کریم بھی اللہ نے لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کو اتارا. پورا رمضان قرآن کا اہتمام ہو اور آخری عشرے میں خصوصی اہتمام ہو قرآن کریم کا، قرآن کی تلاوت. کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیزو، آج دنیا کے کتنے لٹریچر ہمیں پڑھنے آتے ہیں، کتنا وقت ہم دنیا کی سیاسی جھوٹے تفسیروں کو سننے میں اور ان پر تبصرہ کرنے میں گزار دیتے ہیں. اللہ کے نبی پر اتری ہوئی سچی کتاب کے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ کے سچے کلام کو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں، اور جھوٹی باتیں سننے کا، جھوٹے اخبارات کے پڑھنے کا، سچ جھوٹ مکس لٹریچروں کے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے. کتنا افسوس کی بات، کتنی دور چلے گئے ہیں آج کا مسئلہ، ہم لوگ کتنی دور نکل گئے. تو دوسری چیز میرے عزیزو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام. ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر مسلمان. ہمارے بزرگوں کے یہاں تو یہ معمول تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں 63 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. 63 کہنا کتنا آسان. حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کا وقت قریب آیا، بہن رو رہی ہے. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھائی کیوں نہ رو، جدائی کا وقت آ چکا ہے. کہنے لگے کہ بہن فکر نہ کر، تیرے بھائی نے چارپائی کے اس کنارے پر، مکان کے اس مقام پر، اس جگہ پر 20,000 قرآن کریم ختم کیے. 20,000. زندگی میں 20 قرآن ختم ہو جائے تو نعمت. 20,000 قرآن کریم ختم کیے. کتنا عشق تھا ان کو قرآن، اللہ کی کتاب سے. کس طرح مزے لے کر پڑھتے ہوں گے. کتنا آسان تھا قرآن کریم کے لیے ان کو وقت نکالنا، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا. مردوں کے یہاں بھی اہتمام تھا، عورتوں کے یہاں بھی اہتمام تھا. مستورات بھی اس کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام، خصوصی پابندی ہو. تیسری چیز میرے عزیزو جو ان ایام میں انسان کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے وقت کو اس عمل کے اندر لگانے کی ضرورت ہے، وہ ہے قضاء عمری. اپنی زندگی میں سوچے کہ کتنی میری نمازیں رہ گئی، کتنے سال کی رہ گئی ہیں. 5 سال، 8 سال، 10 سال، کتنے سال کی رہ گئی. ہر نماز کے ساتھ وہ نماز اتنی دفعہ ملا دے. 2 دفعہ پڑھ لے گا تو 1 سال کے اندر 2 سال کی نماز کور ہو جائے گی. 3 دفعہ پڑھے گا تو 1 سال کے اندر 3 سال کی نمازیں کور ہو جائیں گی. 1 دفعہ پڑھے گا تو 1 سال میں 1 سال کی نماز کور ہوگی. لیکن نیت کر لیں، عزم کر لیں، اس لیے کہ یہ فرض نمازوں کا کل قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. پوچھ ہوگی. دیگر نوافل، مستحبات، ان چیزوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے وقت کو قضاء عمری میں صرف کرے اور عزم کرے، نیت کرے کہ آج کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں ہونے دوں. آج کے بعد کوئی نماز میری نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد میری کوئی نماز نہیں رہے گی. اس لیے کہ قضا کرنے کی وجہ سے بھی، بعد میں نماز کے ادا کرنے پر بھی انسان سینکڑوں سال جہنم کی آگ میں جلے گا، ایک نماز کے قضا کرنے کی وجہ سے. سینکڑوں سال. ایک 1,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا ایک نماز پر. اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 دن کے برابر ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اور 1,88,00,000 سال کب پورے ہوں گے؟ وہ بھی ایک نماز پر. کیسے کٹیں گے؟ کیسے گزرے گا وقت؟ آج موقع ہے، آج وقت ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنے کی ضرورت.
اور چوتھی چیز میرے عزیزو جو اس عشرے کے اندر اہتمام سے کرنے کی ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا نا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عائشہ اس دعا کو پڑھنا، اے اللہ آپ معاف کرنے والے اور معافی کو پسند کرتے ہیں، بس آپ مجھے معاف فرما دیجیے، آپ مجھے بخش دیجیے. تو اس آخری عشرے کی دعا یا اس آخری عشرے کا وظیفہ خصوصیت کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی اور سب سے چہیدی اور پسندیدہ بیوی کو جو بتایا وہ ہے توبہ اور استغفار. اس دعا کے اندر استغفار ہے نا، توبہ ہے نا، اس کا ورد کرو، اس کو اللہ سے مانگو اور اس کا اہتمام کرو، اس کا اہتمام کرو. کیونکہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. چنانچہ اللہ کیا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نمازیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سجدے کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ روزے رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ تو اللہ ان سے محبت تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ کو جس سے محبت ہے وہ اللہ کا کوئی باغی، اللہ کا نافرمان اللہ سے صلح کر لے، اس کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند. اس لیے میرے دوستو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصائی کا واقعہ لکھا نا کہ وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اس کی محبت آ گئی. اب عورت جا رہی ہے یا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے؟ آگے چلے تو عورت نے کہا دیکھ، عورت سمجھ گئی، عورت نے کہا اللہ سے ڈر، تیری نیت صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کی نافرمانی اچھی بات نہیں ہے. اس نے جیسے ہی یہ بات سنی ایسی دل پہ لگی فوراً ریورس ہو. اللہ کی شان جب یہ وہاں سے ریورس ہو رہا تھا اس دوران اس زمانے کے وقت کے نبی کا ایک قاصد بھی تھا جو لوگوں کو نبی کا پیغام جو اللہ نے نبی کو دیا ہے پہنچایا کرتا تھا. یہ دونوں جا رہے تھے، جنگل میں ان کا گزر ہوا، بڑی گرمی تھی، بہت پریشانی تھی، بڑی تکلیف میں وقت گزر رہا تھا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا چلو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی والا کوئی بندوبست کرے. اللہ کی شان اس قصائی نے کہا یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں اور گناہ کی نیت سے، گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوا ہوں، آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. انہوں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. انہوں نے دعا کی، اس نے آمین کہا. اللہ کی شان اسی وقت ان کے سر پر ابر آ گیا، بادل آ گیا، بادل نے سایہ کر دیا. اب کچھ وقت تو یہ ساتھ چلے، آگے چل کر دونوں نے الگ الگ ہونا تھا، جدا جدا ہونا تھا. اب یہ بادل جو ابر والا آیا ہوا تھا یہ اس قصائی کے ساتھ چلنے لگ گیا اور اس وقت کے نبی کے قاصد کا سر پھر ننگا ہو گیا، کوئی سایہ نہیں اس کے اوپر. اس نے کہا یار عجیب بات ہے، تم تو کہہ رہے تھے میں بڑا گناہ گار ہوں اور یہ تو تمہارے ساتھ چل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا واللہ میں بڑا گناہ گار ہوں اور گناہ کی نیت سے گھر سے نکلا ہوں، لیکن میں نے اپنے رب سے جو توبہ کی ہے نا یہ اس کا نتیجہ ہے، اس نے میری توبہ کو قبول کیا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ قدردان ہے، اس کے یہاں بڑی اہمیت ہے انسان کی توبہ کی. چنانچہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا 20 سال اللہ کی فرما برداری والے گزارے، پھر 20 سال اللہ کی نافرمانی والے گزارے. ایک دن شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اپنے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ سفید بال آئے ہوئے تھے. دل میں چوٹ لگی کہ یار اتنی زندگی گزر گئی، اب موت کے قریب آ چکا ہوں، سفیدی آ چکی ہے، کب صلح کروں گا اپنے رب سے. پھر دل میں بات آئی اتنی نافرمانی کر لی، اب پتہ نہیں صلح میری ہو بھی سکتی کہ نہیں ہو سکتی، اعمال قبول ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. آواز آئی باہر سے سن جب تو ہمارا فرما بردار تھا ہم نے تجھے اپنے قریب کیا ہوا تھا،
جب تو ہمارا نافرمان ہوا ہم نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، اب بھی ہم تیرے انتظار میں ہیں، اب جب تو ہم سے صلح کر لے گا سارے انعامات، ساری رحمتیں، سارا فضل تیرے ساتھ اسی طرح دوبارہ شامل حال ہو جائے گا، اور تو ہمارا خاص بندہ دوبارہ بن جائے گا، دوبارہ ہمارا خاص بندہ بن جائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ کا دربار سجا ہوا ہے، توبہ کے لیے اللہ انتظار میں ہے، کب میرے بندے آتے ہیں اور مجھ سے صلح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، سارا ڈیلیٹ کر دے گا، اللہ سب مٹا کے رکھ دے گا۔ اور اللہ ایسا قدردان ہے مسلمان کے آنسو کا، جو ندامت کی وجہ سے، گناہ کے غم اور خوف کی وجہ سے نکلے ہوں، اللہ کی شان۔ روایت کے اندر آتا ہے نا، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص جہنم کے اندر ہوگا، جل رہا ہوگا، اس کے ساتھ دوسرے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، لوگ آئیں گے، لوگوں کی سفارشات پر وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن یہ شخص اکیلا جہنم کے اندر، یہ سوچے گا یار میری کون سفارش کرے گا، میرے تو کوئی ہے ہی نہیں جان پہچان والا۔ اس کی آنکھ کا ایک بال اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اے اللہ میں گواہ ہوں اس بات پر کہ یہ تیری نافرمانی تو بے شک کرتا تھا، لیکن ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو کا چھوٹا سا اتنا قطرہ نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا، آج تو میری اس سفارش کو قبول کر۔ چنانچہ اللہ اس کی آنکھ کے بال کی سفارش پر اسے جہنم کے بیچوں بیچ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنی اللہ کے یہاں قدردانی، اور ایسے اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو توبہ کا اہتمام، اور پانچویں چیز میرے عزیزو، درود شریف کا خوب اہتمام۔ اللہ کے نبی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت سے ہر وقت ہماری زبان پر اللہ کے نبی کے لیے درود۔ یقین جانیے درود شریف وہ پاور فل وظیفہ ہے، وہ طاقتور عمل ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انسان میں کے بہت زیادہ کام آنے والا وظیفہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ میں نوجوان کے ساتھ حج پہ جا رہا تھا، وہ ہر قدم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ۔ میں نے اس سے کہا یار یہ کیا ہے، کب سے تمہارا یہ عمل ہے؟ مجھے بڑا رشک آتا تھا اس کے اوپر، اور کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں فلاں سن میں حج پہ آیا تھا، اتنے سال قبل اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا، یہاں پہنچا میری والدہ بڑی بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہو گئی، اور میں کثرت سے البتہ درود پڑھا کرتا تھا، میری والدہ کے پیٹ پھول گیا اور بالکل چلنے کے قابل نہیں رہی، میں بڑا پریشان کیا، اللہ میں اتنی دور سے والدہ کو لے کر آیا ہوں، پتہ نہیں حج بھی ہم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ میری والدہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی۔ اللہ کی شان، ایک دن میری والدہ لیٹی ہوئی تھی، میں بھی آرام کر رہا تھا، خواب میں نے دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت حسین اور جمیل میرے پاس آیا، اور اس نے آ کر میری والدہ پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے میری والدہ صحت مند ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار آپ کون ہو؟ میں دیکھا خواب میں میری والدہ صحیح ہو گئی، چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، صحت کی جتنی علامات تھی وہ میری والدہ میں مجھے نظر آ گئی، بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ کیونکہ مجھے بڑی خوشی تھی اس بات سے۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس پر تو درود پڑھتا ہے، یعنی میرا نام محمد ہے، اور مجھے نصیحت کی کہ ہر قدم پر بیٹا اسی طرح درود پڑھا کرو۔ چنانچہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کائنات کے اندر روئے زمین پر جہاں میں نے کبھی کوئی قدم رکھا ہے تو میں نے اللہ کے نبی پر درود پڑھا ہے، ہو نہیں سکتا کہ میرا قدم پڑا اور میری زبان سے درود نہ نکلا۔ ایسا عشق۔ ایک شخص تھا نا، ایک عورت تھی، اس کی بچی کا انتقال ہو گیا، اس کو بڑا غم تھا، بڑی فکر تھی، چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اتنا وقت گزر گیا، ابھی تک مجھے پتہ نہیں کس حال میں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ حسن بصری نے فرمایا تم یہ عمل کرو، اتنی رکعت نفل پڑھو، اس میں یہ صورتیں پڑھو، پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، اللہ تمہیں تمہاری بیٹی دکھا دے گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح کر کے سوئی، دیکھا کہ اس کی بیٹی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، چیخ و پکار ہے، بڑی پریشانی کی حالت میں اور کیفیت کے اندر ہے، بڑی پریشان ہوئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت
میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا ہے، حل بتائیے کہ کیا ہے؟ حسن بصری مطلب فرمایا دعا کرتے ہیں، آپ بھی کچھ دعا کرو، پڑھو، میں بھی کچھ پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، درود شریف پڑھو، اور کیا کر سکتے؟ اللہ کی شان، حسن بصری جب سوئے دیکھا کہ جنت ہے اور ایک نوجوان لڑکی ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور جنت کی خادمائیں اس کے ارد گرد اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ حسن بصری سے کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا؟ حسن بصری نے کہا میں نے نہیں پہچانا، کون ہو آپ؟ کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں نے خواب دیکھا تھا۔ کہ تو اس نے تو جہنم کی کیفیت مجھے بتائی تھی۔ کہ میں وہیں پہ تھی۔ کہ پھر یہاں؟ کہ اللہ کی شان، جب اس نے خواب دیکھا اگلے دن شام ایک نوجوان آیا، ایک شخص آیا، اس نے درود شریف پڑھا اور سارے قبرستان والوں کو اس کو ثواب پہنچایا۔ اللہ نے اس کی وجہ سے سارے قبرستان والوں کی ایک درود شریف پڑھنے کی ایصال ثواب کی وجہ سے سب کی مغفرت کر دی، اور آج ہم سب جنت کے اندر ہیں جتنے جہنم میں موجود۔ تو میرے دوستو، درود شریف یہ دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا دے گا، یہ دنیا کی جہنم کو بھی جنت میں تبدیل کر دے گا، دنیا کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصائب اور مسائل کو راحت اور اطمینان اور خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اہتمام ہو، اہتمام ہو۔ بہرحال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، سب انتظار میں تھے رمضان 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 آ رہا ہے، اور اب رمضان کے 2 عشرے جا چکے ہیں، ابھی آخری عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، چند ایام رہ گئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، خوب اہتمام کے ساتھ جتنا وقت ہو سکے مسجد کے اندر لگانے کی کوشش کریں۔ اعتکاف جب مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیں، جب مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، قضاء عمری کا اہتمام ہو، اور استغفار کا اہتمام ہو، توبہ کا اہتمام ہو، اور اللہ کے نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو۔ ان اعمال کے ساتھ ہم اپنے ان مبارک اور قیمتی لمحات کو مبارک بنانے کی نیت بھی کریں، عزم بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔